شفیق الرحمان کی کہانی نیلی جھیل سے کچھ اقتباسات۔ ہمارے ماسٹر صاحب بڑے خونخوار قسم کے آدمی تھے۔ یوں تو وہ بیچلر آف آرٹس تھے، لیکن ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ شادی شدہ ہیں اور کئی بچوں کے باپ ہیں۔ وہ ان حضرات میں سے تھے جو آپ سے سوال پوچھیں گے، آپ کی طرف سے خود جواب دیں گے، پھر آپ کو ڈانٹیں گے بھی کہ جواب غلط ہے۔ ان کے نوکر کی زبانی معلوم ہوا کہ انہیں نیند میں بولنے اور چلنے پھرنے کی بیماری تھی۔ وہ سوتے ہوئے پیدل چلا کرتے تھے، حالانکہ ان کے پاس ایک تانگا تھا اور ایک سائیکل۔ انہیں کھیل کود کا شوق بھی تھا، لیکن فقط اتنا کہ ریفری بن کر خوش ہو لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ فٹ بال میچ کے ریفری تھے کہ یکلخت جوش میں آ گئے اور گیند لے کر خود گول کر دیا۔ روفی کے ابا ہمیشہ ان سے کہا کرتے تھے، ماسٹر صاحب آپ اس علاقے میں فٹ بال کے نمبر 2 کھلاڑی ہیں۔ ایک روز ماسٹر صاحب نے ان سے پوچھا، نمبر 1 کھلاڑی کون ہے؟ وہ بولے، پتہ نہیں۔ ساری کلاس کا امتحان ہو چکا تھا، صرف میں اور روفی رہتے تھے۔ نچلی جماعتوں میں روفی کے چھوٹے بھائی ننھے میاں باقی تھے، کیونکہ اس بجلی کے گرنے کے سلسلے میں بطور تیماردار شریک تھے۔ میں اور روفی مجرموں کی طرح کمرے میں داخل ہوئے۔ ماسٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہ فقط ہمارا زبانی امتحان لیں گے اور بالکل آسان سے سوال پوچھیں گے، گھبرانے یا ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے روفی سے پوچھا، تمہیں کس نے بنایا؟ روفی نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بنایا، جناب اتنا تو مجھے خدا نے بنایا تھا، اس کے بعد میں خود بڑا ہوں۔ اس وقت تم ایک چھوٹے سے لڑکے جب بڑے ہوگے تو کیا بنو گے؟ میں انسان بنوں گا۔ تم نے ایسی عجیب آنکھیں کہاں سے پائیں؟ جی یہ چہرے کے ساتھ ہی آئی تھیں۔ اب ماسٹر صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے، بتاؤ ہاتھی کہاں پائے جاتے ہیں؟ جناب ہاتھی اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کے کھوئے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرا مطلب ہے ہاتھی ملتے کہاں ہیں؟ جہاں اور ہاتھی ہوں وہاں۔ کیا یہ سچ ہے کہ ہاتھیوں کا حافظہ بہت تیز ہوتا ہے اور وہ کبھی نہیں بھولتے؟ جی ہاتھیوں کے پاس یاد رکھنے کے لیے باتیں ہی کون سی ہوں گی۔ اچھا لومڑی کی کھال کا کیا فائدہ ہے؟ لومڑی کو گرم رکھتی ہے۔ ماسٹر صاحب کا چہرہ روفی کی طرف پھر گیا۔ اگر ایک شخص نے 1 الو 15 روپے 3 آنے 1 پائی میں خریدا اور 7 روپے 10 آنے 11.5 پائی میں بیچ دیا تو اسے کتنا نقصان ہوا؟ جناب میں نے آج تک الو اتنا مہنگا بکتا نہیں دیکھا، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ اور تم نے؟ میں نے کبھی الو دیکھا ہی نہیں، روفی بولے۔ غضب خدا کا، تو تم نے آج تک الو نہیں دیکھا؟ چلا کر، میری طرف دیکھو، نیچے کیا دیکھ رہے ہو؟ اچھا میں سوال پھر دہراتا ہوں۔ ماسٹر صاحب نے سوال دہرایا، بتاؤ کتنا نقصان ہوا؟ جی روپوں میں نقصان ہوا اور آنے پائیوں میں نفع، رفیع بولے۔ اچھا آج جو تم نے سب سے عجیب واقعہ دیکھا وہ بیان کرو۔ جناب آج میں نے چند آدمی کو گھوڑا بناتے دیکھا۔ لکڑی کا گھوڑا؟ جی نہیں، اصلی گھوڑا، جیتا جاگتا گھوڑا۔ لیکن جب میں نے دیکھا وہ تقریباً اسے مکمل کر چکے تھے اور اس کے کھروں میں میخیں ٹھونک رہے تھے۔ ثابت کرو کہ قلم تلوار سے اہم ہے۔ جناب تلوار سے چیک پر دستخط نہیں کیے جا سکتے۔ ماسٹر صاحب کچھ خفا ہو چلے تھے، انہوں نے میری طرف دیکھا اور بولے، آسٹریلیا کہاں ہے؟ جی جغرافیے کے 50ویں صفحے پر۔ جغرافیے میں نہیں، ویسے کہاں ہے؟ جناب آسٹریلیا کرۂ ارض پر ہے۔ تربوز کے فوائد بیان کرو۔ تربوز ایک ایسا پھل ہے جسے کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں اور اس سے ہاتھ منہ بھی دھو سکتے ہیں۔ اور ناریل؟ جی ناریل پر ٹکٹ لگا کر اور پتہ لکھ کر بطور پارسل کے بھیج سکتے ہیں۔ اچھا حروف اضافت کیا ہوتے ہیں؟ جناب حروف اضافت وہ ہوتے ہیں جو اضافہ کرتے ہیں اور جنہیں پڑھ کر کچھ اور حروف یاد آ جاتے ہیں۔ مثلاً گھڑی ساز یوں معلوم ہوتا ہے جیسے زمانہ ساز ہو، پالتو فالتو معلوم ہوتا ہے، مجرد مجرب، اور طبلہ نواز بندہ نواز معلوم ہوتا ہے۔ اور بس ماسٹر صاحب بالکل خفا ہو گیا۔ اب ننھے میاں کو بلایا۔ ننھے گنتی گن کر دکھاؤ۔ ماسٹر صاحب بولے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 غلام بیگم اور بادشاہ۔ ننھے نے فاتحانہ انداز سے کہا۔ اس میں ننھے غریب کا قصور بھی نہیں تھا، ان دنوں گھر میں خوب تاش ہوتی تھی۔ شام کو ماسٹر صاحب آئے۔ ہمارے روفی کے ابا سے دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ سوتے وقت ہمیں سنایا گیا کہ ہماری تعلیمی حالت بہت کمزور ہے، چنانچہ ماسٹر صاحب ہمیں گھر پر پڑھانے آیا کریں گے۔ اس خبر نے ہمیں اداس کر دیا۔ گھر میں کئی نوکر تھے، جن میں سب سے سینئر رستم تھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا تھا، اس کا تکیہ کلام رکھی ہے تھا۔ کوئی پوچھتا، میاں رستم میری اینک کہاں گئی؟ جواب ملتا، جی فرش پر رکھی ہے۔ میرے کاغذات یہاں تھے، کہاں گئے؟ جی دردی کی ٹوکری میں رکھے ہیں۔ میرا بٹوا کہاں گیا؟ جی حوض کی تہہ میں ہے، ننھے میاں پھینک آئے ہیں۔ اسے ریڈیو کا بہت شوق تھا، جب دیکھو ریڈیو سے کان سے لگائے سن رہا ہے۔ ایک مرتبہ کھانا کھاتے وقت کسی نے رکابی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ کیا چیز ہے؟ رستم فوراً بولا، بہاگ کا خیال ہے بلم پت لے میں۔ ویسے اس وقت ریڈیو پر پکا گانا بھی ہو رہا تھا۔
ہمیں باورچی نے بتایا کہ صبح اٹھ کر رستم یوں دعا مانگتا ہے کہ اے خدا، اس وقت دن کے 6:15 بجا چاہتے ہیں، اب آپ اردو میں دعا سنیے۔ یہ دعا دوپہر کو 1 بجے اور رات کے 9 بجے پھر مانگی جائے گی۔ اس دعا کی خاص سرخیاں یہ ہیں۔ پھر دعا مانگ چکنے کے بعد کہتا ہے کل پھر اسی وقت دعا مانگوں گا، اچھا اب اجازت دیجیے، آداب عرض۔ اور بعض اوقات تو رستم دعا کے بعد خدا کو موسم کا حال بھی بتایا کرتا تھا۔ باورچی بہت موٹا تھا، اتنا کہ تصویر کھینچتے وقت اس کی کئی تصویریں لینا پڑتی تھیں تاکہ وہ مکمل آ جائے۔ وہ ہر وقت ہنستا رہتا تھا، اکثر اس سے پوچھا جاتا کہ ہنستے کیوں ہو؟ جواب ملتا جناب شکل ہی ایسی ہے۔ اس کی گفتگو سن کر یوں معلوم ہوتا جیسے ریڈیو پر دیہاتی پروگرام ہو رہا ہو۔ بعض اوقات وہ جان بوجھ کر بہرا بن جاتا، ہم آوازیں دیتے رہتے اور وہ بالکل نہ سنتا۔ ایک مرتبہ روفی چلاتے رہے اور وہ ساتھ کے کمرے میں چپ چاپ سنتا رہا۔ ہم کھڑکی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ اتنی آوازیں اسے کیوں سنائی نہیں دی تو بولا میں نے آپ کی پہلی آوازیں سنی نہیں، صرف چوتھی آواز سنی تھی۔ ایک مرتبہ ہمارا گھوڑا کھویا گیا، سب نے باری باری ڈھونڈا، کسی کو نہ گیا۔ باورچی گیا اور گھوڑے کو پکڑ لایا۔ پوچھا یہ تمہیں کس طرح مل گیا؟ بولا سب سے پہلے میں نے یہ سوچا اگر میں گھوڑا ہوتا اور کھوئے جانے کی نیت ہوتی تو کہاں جاتا، بس میں سیدھا اسی جگہ گیا اور گھوڑا وہیں کھڑا تھا۔ بڑے کمرے میں کچھ قالین تھے، اتنے خوبصورت کہ انہیں فرش پر دیکھ کے ہمیں بڑا افسوس ہوتا۔ وسط میں جو بڑا قالین تھا اس کا کچھ حصہ جل گیا تھا، اس طرح کہ وہاں پر نہ صوفہ رکھا جا سکتا تھا نہ کوئی میز۔ جب کبھی مہمان آتے تو عقلمند بلی اس جلے ہوئے حصے پر بٹھا دی جاتی۔ وہ کچھ اس انداز سے وہاں بیٹھتی جیسے اسے کسی کی بھی کچھ پرواہ نہیں ہے۔ اسے لاکھ بلاتے، بہلاتے، پھسلاتے، پیار کرتے، لیکن وہ وہاں سے تب تک نہ ہلتی جب تک وہ سب چلے نہ جاتے۔ باہر والوں میں سے کسی کو پتہ تک نہ چلتا کہ ہمارا خوبصورت قالین جلا ہوا ہے۔ ان دنوں روفی اور میں اوپر کے کمرے میں رہتے تھے، کیونکہ روفی کا خیال تھا کہ سطح سمندر سے زیادہ بلندی کی وجہ سے اس کی آب و ہوا بہتر ہے۔ ٹیوشن شروع ہو گئی، دن بھر اسکول میں رہتے، شام کو ماسٹر صاحب تشریف لاتے جو چلتے وقت فالتو کام دے جاتے، جس کے لیے دیر تک جاگنا پڑتا۔ بعض اوقات روفی کے ابا ہمیں سیر پر لے جاتے اور راستے بھر انواع اقسام کی ہدایتیں ملتی، یہ کرو، یہ مت کرو، اگر یوں کرو تو یوں ضرور کرو، اور اگر یوں نہیں کرتے تو یوں بھی مت کرو۔ ایک روز انہوں نے ہمیں کلب جانے کو کہا، بولے اس طرح تمہاری معلومات میں اضافہ ہوگا اور گفتگو کرتے وقت اب جو جھجک محسوس ہوتی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ چنانچہ ہم کلب گئے، جا کر دیکھتے کہ یہاں ایک بہت بڑی سجی سجائی عمارت سنسان پڑی ہے اور ایک لمبے سے کمرے میں بہت سے معمر حضرات بالکل بیدار بیٹھے ہیں۔ ہم ایک کونے میں چوروں کی طرح کھڑے تھے کہ انجینئر صاحب نے بلایا، پاس بٹھا لیا، کچھ دیر خاموشی رہی، پھر انہوں نے کہا بھائی لڑکوں کچھ بات کرو۔ میں نے روفی کی طرف دیکھا، انہوں نے میری طرف اشارہ کیا۔ میں نے گلا صاف کیا اور سوچنے لگا کیا کہوں۔ چند روز پہلے ہم نے سنا تھا شاہ امان اللہ خان نے تخت چھوڑ دیا، چلو اسی سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ وہ سنا آپ نے امان اللہ خان نے تخت چھوڑ دیا؟ اچھا کب؟ انجینئر صاحب نے پوچھا۔ کچھ دن ہوئے۔ ان کی بغل میں جو صاحب بیٹھے تھے بولے کس نے تخت چھوڑ دیا؟ جی امان اللہ خان نے۔ اوفو کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کون تھا؟ ایک صاحب جو ان کے بالکل قریب بیٹھے تھے کہنے لگے، جی امان اللہ خان نے تخت چھوڑ دیا۔ اوہ! ان کے سامنے بیٹھے ہوئے صاحب کچھ دیر کے بعد چونک کر بولے یہ کن صاحب کا ذکر ہو رہا ہے؟ جی امان اللہ خان کا۔ انہیں کیا ہوا؟ انہوں نے تخت چھوڑ دیا۔ اچھا بھئی اکیلے کیا باتیں ہو رہی ہیں، ہمیں بھی تو بتاؤ، ایک طرف سے آواز آئی۔ جی امان اللہ خان نے تخت چھوڑ دیا۔ اوفو بڑا افسوس ہوا۔ کون تھے وہ؟ جی بادشاہ تھے۔ کہاں کے؟ افغانستان کے۔ اچھا۔ میرے داہنے ہاتھ بیٹھے صاحب یک لخت اچھل پڑے، کیا کسی نے تخت چھوڑ دیا؟ جی ہاں۔ کس نے؟ امان اللہ خان نے۔ او امان اللہ خان نے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر سامنے کے صوفے پر ایک صاحب ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے، یہ کوئی کسی کے کچھ چھوڑ دینے کا ذکر کر رہا تھا، کیا ہوا؟ جی امان اللہ خان نے تخت چھوڑ دیا۔ ارے غرض یہ کس طرح باری باری ہر شخص نے پوچھا کیا ہوا، اور مجھے کوئی 50 مرتبہ بتانا پڑا کہ امان اللہ خان نے تخت چھوڑ دیا۔ ہم نہایت بیزار ہو کر واپس لوٹے۔ اگلے اتوار کو سب کہیں باہر جا رہے تھے، ہمیں حکم ملا ہم دن بھر گھر کی رکھوالی کریں گے، چھوٹے ننے ٹیلی فون اور ملاقاتیوں سب کا خیال رکھیں گے، اور ماسٹر صاحب نے ہمیں گھوڑے پر جواب مضمون لکھنے کو کہا تھا۔ میں اور روفی کمرے میں کاپیاں لیے بیٹھے تھے، ایک کونے میں ننا کھیل رہا تھا، ننے میاں پڑوس کے بچوں کے ساتھ تھے۔ رستم پوچھنے لگا کیا لکھ رہے ہو؟ ہم نے بتایا گھوڑے پر جواب مضمون۔ وہ بولا یوں بھی کبھی مضمون لکھتے ہیں؟ سوال مضمون ہو یا جواب مضمون، جس پر لکھنا اسے دیکھ کر لکھو، میں بھی گھوڑا لاتا ہوں۔ وہ گھوڑا لے آیا، اب اس پر سوار ہو کر لکھو، تمہیں گھوڑے پر جواب مضمون لکھنا ہے۔
وہ گھوڑا بہت اونچا تھا۔ ہم زینے پر کھڑے ہو گئے۔ رستم گھوڑے کو کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بڑی مشکل سے گھوڑا نزدیک آیا۔ ابھی روفی نے اپنا پاؤں اس پر رکھا ہی تھا کہ وہ آگے چل دیا۔ کئی مرتبہ اس طرح ہوا، آخر طے ہوا کہ گھوڑے پر سیڑھی لگا کر چڑھا گیا۔ رستم بولا، اگر تم دونوں نے اس گھوڑے پر چڑھ کر مضمون لکھا تو دونوں کا مضمون ایک جیسا ہوگا، میں ایک اور گھوڑا لاتا ہوں۔ ہم نے کہا نہیں، یہی کافی ہے۔ بمشکل روفی گھوڑے پر سوار ہوئے۔ وہ اس قدر ڈرے ہوئے تھے کہ رستم کو بھی ساتھ بیٹھنا پڑا۔ میں نے انکار کر دیا۔ دیکھتے دیکھتے گھوڑا بدک کر سرپٹ بھاگا۔ رستم نے 4-5 نہایت اعلیٰ درجے کی نفیس قلہ بازیاں کھائیں اور روفی نے کسی کونا مشق نٹ کی طرح تماشا دکھایا۔ کپڑے جھاڑتے ہوئے روفی رستم سے بولے، گھوڑے پر ان دونوں سواریوں کا شکریہ۔ 2 سواریاں کیسی؟ میری پہلی اور آخری سواری۔ باورچی کو کہا گیا تھا وہ ننھے کا خیال رکھے، چنانچہ وہ ہر 10 منٹ کے بعد باورچی خانے کی کھڑکی سے سر نکال کر ننھے کی طرف دیکھے بغیر چلاتا تھا، ننھے میاں یوں مت کرو، خبردار ننھے جو یہ کیا ہے تو۔ پھر یکایک ننھے کے رونے کی آواز آئی۔ ہم بھاگے بھاگے پہنچے۔ ننھے کو چوٹ کیوں کر لگی؟ ہم نے باورچی سے پوچھا۔ وہ سامنے سیڑھیاں دیکھی آپ نے؟ ہاں، بس وہ ننھے نے نہیں دیکھی۔ ہم نے اسے چپ کرانے کے لیے بتیرے جتن کیے۔ آخر رستم نے مشورہ دیا کہ اسے گائے کا دودھ پلایا جائے۔ باورچی دودھ لایا۔ ہم نے اس سے پوچھا، یہ تازہ تو ہے نا؟ تازہ؟ چند گھنٹے پہلے یہ سبز گھاس تھا، اس نے فوراً جواب دیا۔ ننھے نے چکھا لیکن پینے سے انکار کر دیا۔ معلوم ہوا کہ دودھ پھیکا تھا۔ باورچی سے شکر ملانے کو کہا گیا۔ اس نے گھر چھان مارا لیکن شکر نہ ملی۔ رستم نے کہا، ابھی صبح 5 سیر شکر آئی تھی باورچی خانے میں نے خود دیکھی تھی۔ باورچی مسکرایا اور بولا، افو، مجھے یاد آیا۔ اندر گیا، کچھ دیر میں خالی ہاتھ لوٹا، وہاں تو نہیں ملی۔ تو پھر کہاں گئی؟ کسی کتے بلی نے کھا لی ہوگی، وہ بولا۔ اندر جا کر دیکھتے ہیں تو ایک بالکل چھوٹا سا کتا خواب خرگوش سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اسے جگانے سے پہلے میں نے پوچھا، کیا کتے شکر کھاتے ہیں؟ اور کتوں کا تو پتہ نہیں، یہ کتا بے حد چٹورا ہے، میٹھی چیز تو یہ کبھی نہیں چھوڑتا، ضرور اسی نے شکر کھائی ہے، اسے تول کر دیکھ لیجیے۔ کتے کو جگایا گیا، ترازو منگائی گئی، اسے تولا گیا، وہ پورا 5 سیر تھا۔ شکر کا وزن تو پورا ہو گیا۔ روفی نے باورچی سے کہا، اب کتا کہاں گیا؟ باورچی سے جب کوئی اور سوال پوچھے گئے تو وہ بولا، میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں جتنا کہ دکھائی دیتا ہوں۔ کاش کہ تم ہوتے، رستم نے کہا۔ اتنے میں ننھے میاں آ گئے۔ ننھے میاں خود 4.5 سال کے تھے اور چھوٹے ننھے سے 2 سال بڑے تھے۔ ہم نے ان کی خوشامد کی، چھوٹے ننھے کے ساتھ کھیلو۔ انہوں نے بڑی حقارت سے ننھے کی طرف دیکھا اور بولے، اس کے ساتھ؟ یہ تو بچہ ہے۔ ننھا خوب رو رہا تھا۔ آخر ہم نے تنگ آ کر ریڈیو لگا دیا اور اسے اتنا بلند کر دیا کہ ننھے کی آواز دب کر رہ گئی۔ دفتر سے اس طوطے کو نکال کر ریڈیو کے سامنے بٹھا دیا۔ سیاہی سے ننھے میاں کی داڑھی اور مونچھیں بنائی گئی، بلیوں کے منہ پر پاؤڈر، سرخی اور لپسٹک لگائی، کتے کے گلے میں سفید کالر اور نہایت بڑھیا ٹائی باندھی گئی، سر پر ہیٹ اڑایا گیا، گھوڑے کے سر پہ کلہ رکھ کر صافہ باندھا گیا۔ فون آیا، روفی نے ریسیور اٹھایا اور ننھے کے منہ کے سامنے کر دیا۔ ننھا خوب مزے لے کر رو رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد پھر فون آیا۔ روفی نے پوچھا، کون صاحب بول رہے ہیں؟ آواز آئی، انعام علی، اکرام علی، الہام علی اینڈ کمپنی۔ اوہ، آداب عرض اور آداب عرض، اور ریسیور رکھ دیا۔ گھر میں خوب ادھم مچایا گیا، صندوقوں اور الماریوں کی تلاشی لی گئی، بندوق نکال کر چلائی گئی، 2 گھڑے پھوٹ گئے۔ پھر فون کیا گیا۔ کون سا نمبر چاہیے؟ آپریٹر نے پوچھا۔ کوئی سا نمبر دے دیجیے، روفی بولے۔ آپ بتائیے، آپ خود کوئی اچھا سا نمبر دے دیجیے۔ نہیں، واللہ آپ بتاتے ہیں یا نہیں؟ روفی نے ڈائل پر لکھا ہوا نمبر پڑھا۔ مجھے یہ چاہیے۔ یہ تو آپ کا نمبر ہے۔ تو پھر میں اپنے آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جب شام کو سب آئے تو ہم بڑی سنجیدگی سے سوال نکال رہے تھے۔ ننھا رونے کی شکل سے تنگ آ کر سو چکا تھا۔ ننھے میاں کے متعلق پوچھا گیا کہ وہ کہاں ہیں۔ کچھ دیر میں وہ سب کے سامنے سے گزرے۔ وہ کچھ چیزیں چرائے لیے جا رہے تھے۔ منہ سفید کریم سے لپا ہوا تھا۔ انہیں پکڑا گیا۔ معلوم ہوا کہ آپ نے وینشنگ کریم لگائی ہے اور آپ کا خیال آپ سب کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکے ہیں اور آپ کو چوری کرتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ صبح صبح باہر آہٹ ہوئی۔ ہم نے پوچھا، کون ہے؟ باورچی تھا۔ مجھے 6 بجے جگا دینا۔ روفی بولے، 6 تو بج گئے، تو مجھے جگا دو۔ ہم باہر نکلے، چپکے سے گائے کا موٹا تازہ اور بیل نما بچھڑا کھولا۔ اس پر زین کسی گئی، ایک سینگ پر سائیکل کا لیمپ لگایا، دوسرے پر ہارن اور گھنٹی فٹ کی۔ ہم دونوں سوار ہو کر سیل کے لیے نکلے۔ روفی نے دونوں سینگ یوں پکڑے جیسے موٹر سائیکل چلا رہے ہیں۔ لیمپ روشن تھا، ہم ہارن بھی بجاتے تھے اور گھنٹی بھی۔ ماسٹر صاحب بالکل ہمارے پڑوس میں رہتے تھے۔ انہوں نے مرغیاں، بطخیں، خرگوش اور نہ جانے کیا کیا اللہ بلا پال رکھی تھی۔
راستے میں طے ہوا کہ آج دوپہر کو چھت پر چڑھ کر آئینے کی مدد سے ان کے پرندوں اور جانوروں پر سورج کی شعاعیں پھینکی جائیں۔ دوپہر کو روفی اندر سے ایک بڑا آئینہ اٹھا لائے۔ ہم نے شعاعیں پھینکی، مرغیاں اور بطخیں اڑ کر سڑک پر چلی گئیں، کچھ ہمارے گھر آ گئیں، خرگوش اندر جا چھپے، اور پھر روفی کے ہاتھ سے جو آئینہ پھسلا ہے تو چور چور ہو گیا۔ ہم نے رستم کو بتایا، وہ بولا غضب ہو گیا، یہ آئینہ تو بہت پرانا تھا، کئی نسلوں سے آپ کے خاندان میں چلا آتا تھا۔ ہم بہت ڈرے۔ وہ بولا اچھا، میں موقع پا کر صاحب سے کہہ دوں گا کہ وہ آئینہ جو نسلاً بعد نسلاً آپ کے یہاں چلا آتا تھا۔ ہاں اسے کیا ہوا؟ ہم نے بے صبری سے پوچھا۔ اسے اس نسل نے توڑ دیا ہے۔ ہم منتیں کرنے لگے کہ کسی کو مت بتانا، ہم دوسرا خرید لائیں گے، بالکل ایسا ہی۔ مصیبت یہ تھی کہ ہم ان دنوں مفلس تھے۔ میری سائیکل میں اتنے پنکچر لگے ہوئے تھے کہ سائیکل والا عاجز آ چکا تھا۔ آخری مرتبہ جب میں نے ایک اور پنکچر لگوانے گیا تو اس نے مجھے ٹیوب دکھائی، پنکچروں پر پنکچر اور ان پر اور پنکچر لگے ہوئے تھے۔ وہ بولا اب صرف یہ کر سکتا ہوں کہ اس ٹیوب کے اوپر ایک نئی ٹیوب چڑھا دوں بس۔ ادھر روفی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم نے رستم سے ادھار کے لیے کہا۔ وہ بولا مجھے تو پڑوسیوں نے کنگال کر رکھا ہے، سب کچھ ادھار لے جاتے ہیں، بعض اوقات جو چیزیں میں خود ادھار لاتا ہوں وہ انہیں بھی ادھار لے جاتے ہیں۔ میری تنخواہ، میرے برتن، کپڑے، صندوق، سب کچھ ان کے ہاں رہتا ہے۔ ان کے ہاں میری اتنی چیزیں کہ اپنے گھر کے مقابلے میں ان کے ہاں میرا زیادہ جی لگتا ہے، یہاں تک کہ ایک روز وہ میرے مصنوعی دانت اور اینک بھی ادھار لے گیا۔ ہم بڑا گھبرائے۔ آخر طے ہوا کہ باورچی سے روپے مانگے جائیں، اور مانگتے وقت اسے باورچی نہ کہا جائے بلکہ خان سامہ کہا جائے۔ مشکلوں سے اس نے وعدہ کیا کہ وہ کسی سے ادھار لے کر ہمیں کل روپے دے دے گا اور ہم اسے 11 بجے بڑے بازار میں ملیں۔ ہم اسکول سے بھاگ کر بازار پہنچے، دیر تک انتظار کرنے پر بھی وہ ہمیں نہ ملا۔ ادھر یہ بھی ڈر تھا کہ کوئی ہمیں بازار میں نہ دیکھ لے۔ آخر ہم ایک دکان میں جھا گھسے اور یوں ہی قیمتیں پوچھنے لگے۔ روفی نے ایک مفلر کی قیمت پوچھی، دکاندار بولا 50 روپے، لا حول ولا قوت۔ اور اس قلم کی کیا قیمت ہے؟ 2 لا حول ولا قوتیں، یعنی 100 روپے۔ اچھا کوٹوں کا کپڑا تو دکھا دیجیے۔ ہم کپڑوں کو بھی دیکھ رہے تھے اور سڑک کی طرف بھی۔ تھوڑی سی دیر میں ہم نے سارے تھان الٹ پلٹ کے رکھ دیے۔ یہ دکاندار بولا تو کون سا کپڑا پسند آیا آپ کو؟ جناب معاف فرمائیے، ہمیں کپڑا نہیں خریدنا تھا، دراصل ہم اپنے باورچی کی تلاش میں تھے۔ تو اگر آپ کا یہ خیال ہے آپ کا باورچی ان 2 باقی ماندہ تھانوں میں لپٹا ہوا ہے تو میں وہ بھی دکھا دیتا ہوں۔ وہ بقیہ تھان لینے مڑا اور ہم وہاں سے بھاگے۔ آخر ہمیں باورچی مل ہی گیا۔ اتنی دیر لگا دی، پتہ بھی ہے کیا وجہ ہے؟ ہم نے اسے شکایتاً کہا۔ میں مختلف آدمیوں سے وقت پوچھتا رہا ہوں، کوئی کچھ بتاتا ہے کچھ۔ وہ سامنے دیکھو، ایک کلاک میں پورے 12 بجے ہوئے تھے۔ ارے وہ چونک پڑا، ایک کلاک کی دوسری سوئی کہاں گئی؟ ہم نے بالکل ویسا ہی آئینہ خریدا۔ واپسی پر اس نے بتایا میں ڈاک لانے کا بہانہ کر کے آیا ہوں، اس لیے ڈاک خانے ہو کر چلیں گے۔ اور ہم راستے بھر ڈرتے رہے کہ کوئی کہیں ہمیں اور آئینے کو دیکھ نہ لے۔ کوئی ڈاک تھی؟ اس سے پوچھا گیا۔ ڈاک تو نہیں تھی، فقط ایک خط تھا۔ آئینہ رستم کو دکھایا گیا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ اس کے سامنے وہی آئینہ 2 مرتبہ پہلے بھی ٹوٹ چکا ہے، دونوں مرتبہ نیا خریدا گیا، لیکن شکر ہے کہ وہ آئینہ جو نسلاً بعد نسل چلا آ رہا تھا بالکل صحیح سلامت ہے۔ رات کو ہم نے دیکھا روفی کے ابا دفتر میں کام کر رہے ہیں، ان کے ڈپارٹمنٹل امتحان ہو رہے تھے۔ روفی اندر گئے، سلام کیا اور پوچھا سنائیے ابا جان، پرچے کیسے ہو رہے ہیں؟ اچھے ہو رہے ہیں شکریہ۔ امتحان مشکل تو نہیں لگ رہا؟ نہیں آسان ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ پھر بھی آپ اتنی محنت نہ کیا کریں، اتنی دیر تک جاگا مت کریں ورنہ صحت پر برا اثر پڑے گا، اور اپنی اینک سنبھال کر رکھا کریں، نوکر اکثر سے لگا لیتے ہیں۔ روفی کے ابا کی اینک کچھ ایسی تھی کہ جو اسے لگاتا چند قدم چل کر دھڑام سے گرتا، ہم نے بھی کئی مرتبہ تجربے کیا۔ روفی کے ہاں ان کے کئی رشتہ دار ملنے کے لیے آئے، جن کے ساتھ بے شمار بچے تھے، نہایت شوخ اور شریر قسم کے۔ روفی کی امی نے ننھے میں میاں سے کہا ننھے دادی جان کو پیار کرو۔ امی میرا قصور، انہوں نے ٹھنک کر کہا۔ اچھا انہیں اپنا سبق پڑھ کر سناؤ یا کوئی ضرب المثل ہی سنا دو۔ کل کا کام آج پر مت چھوڑو، ننھے میاں نے سینہ تان کر کہا۔ غلط ہے، سوچ کر پھر بتاؤ، ان کی امی نے ڈانٹا۔ آج کا کام پرسوں پر مت چھوڑو۔ چلو رہنے دو، ان کی دادی جان بولی۔ اچھا یہ بتاؤ تم صبح کتنے بجے جاگتے ہو؟ جب سب جاگتے ہیں۔ بچوں کو تو مرغ کی اذان کے ساتھ اٹھنا چاہیے۔ جی ہمارے ہاں مرغی نہیں ہے۔ تو سورج کی پہلی کرن کے ساتھ اٹھنا چاہیے۔ جس کمرے میں ہم سوتے ہیں اس کا رخ مغرب کی طرف ہے۔ ادھر بچوں نے ہمیں پریشان کر دیا۔ ایک پوچھتا تھا بھائی جان چڑیا گھر کو چڑیا گھر کیوں کہتے ہیں؟ دوسرا یہ معلوم کرنا چاہتا تھا چیتے اور شیر وغیرہ سرکس سے پہلے کیا کرتے تھے۔ ایک کا غبارہ اڑ گیا، وہ یہ دریافت فرما رہے تھے کہ کشش ثقل نے غبارے کو روکا کیوں نہیں۔ کشش ثقل سے ان کا اعتبار اٹھ چلا تھا۔ ایک بچے نے بتایا کہ اس نے ایک شخص کو دیکھا جس کا نصف چہرہ بالکل سیاہ تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ روفی نے پوچھا۔ اس کا بقیہ نصف چہرہ بھی سیاہ تھا۔
دوسرا بولا ہمارے ماسٹر صاحب بارش میں چھتری استعمال نہیں کرتے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ بس بھیگ جاتے ہیں۔ تیسرا بھاگا آیا، امی جان میں نے باغ میں خرگوش دیکھا ہے۔ وہم ہوگا۔ اچھا تو کیا وہم کی ایک سفید دم اور 2 لمبے لمبے کان ہوتے ہیں؟ ہم تنگ آ گئے، عجیب گستاخ اور حونق بچوں سے وابستہ پڑا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کسی نے پوچھا۔ باغ میں پھل توڑنے۔ لیکن پھل تو بھی کچے ہیں، کل ہی تو دیکھے تھے، شاید اب پک گئے ہوں۔ بیٹھے رہو، پھر کبھی دیکھ لینا۔ ایک خاتون فرما رہی تھی اس وقت اپنے ملک میں ہم جاگ رہے ہیں، لیکن امریکہ کے بعض حصوں میں لوگ سو رہے ہوں گے۔ سست الوجود کہیں کی۔ ایک اور ننے نے بات کٹی۔ آئس کریم جلدی سے کھاؤ ورنہ ٹھنڈی ہو جائے گی، ایک طرف سے آواز آئی۔ یہ کافی تو جلی ہوئی ہے۔ داجی جان ننے میاں سے پوچھ رہی تھی، کیوں ننے یہ سڑک کہاں جاتی ہے؟ جی جاتی واتی تو کہیں نہیں، ہر صبح مجھے یہیں ملتی ہے، اگر رات کو کہیں جلی جاتی ہے تو پتہ نہیں۔ مگر یہ وہی سڑک تو ہے جو جرنیلی سڑک سے جا ملتی ہے، پشاور جاتی ہے۔ تو پشاور سے واپس کون سی سڑک آتی ہے؟ ایک ننے نے پوچھا۔ دادی ماں نے پھر ننے سے سوال کیا، وہ جو سامنے جانور چل رہے ہیں کتنے ہیں؟ 22۔ کچھ دیر کے بعد جواب ملا، شاباش، اتنی جلدی تم نے کیوں کر گن لیے؟ بالکل آسان ہے، پہلے جانوروں کی ٹانگیں گن لیں، پھر 4 پر تقسیم کر دیا۔ روفی کے کمرے کے دروازوں پر اندر کی طرف خوش آمدید لگایا تھا۔ اس طرح کہ جو شخص کمرے میں بیٹھا اسے یہ ہر وقت نظر آتا رہے۔ یہ ماسٹر صاحب کے لیے تھا۔ روفی کے لیے نئی رضائی تیار ہوئی تھی۔ انہیں رضائی کے نقش و نگار بہت پسند تھے، اس لیے کہ انہیں دیکھ کر روفی کو مغل آرٹ یاد آ جاتا تھا۔ ابھی اچھی خاصی گرمیاں تھیں، لیکن رات کو وہ پنکھا چلا کر رضائی اوڑھتے تھے۔ ایک اور امتحان آ رہا تھا، ہمیں زائد کام کرنے کو کہا گیا۔ رستم پوچھنے لگا، اتنے پریشان کیوں ہو؟ روفی بولے، کیا بتائیں، صبح کام، شام کو کام، کام، تنگ آ گئے ہیں۔ اتنا کام کب سے شروع کیا ہے؟ کل سے شروع کریں گے۔ پھر ہمارا امتحان ہوا، ہمیں کچھ اور بتایا گیا تھا، لیکن پرچے کچھ اور ہی آئے تھے، چنانچہ ہم کچھ اور لکھائے، بس فیل ہوتے ہوتے بچے۔ ہر ایک نے ہمیں حسب توفیق ڈانٹا۔ باورچی نے ہمدردی کے طور پہ پوچھا، سنا ہے آپ کا امتحان اتنا اچھا نہیں رہا، کیا بات ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ دریائے مسس پی اور ٹمبکٹو کہاں ہیں۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اپنی چیزیں سنبھال کر رکھا کرو۔ ماسٹر صاحب ہمارے پرچے لے کر آئے۔ پہلے انہوں نے تعلیم و تربیت کی اہمیت اور محنت کے فوائد پر چھوٹا سا لیکچر دیا، پھر غلطیاں گنوانی شروع کر دیں۔ تمہارا جغرافیہ بہت کمزور ہے۔ یہ دیکھو اس نقشے میں ریلوے لائن اس جنکشن سے آگے چلتے چلتے ایک دم دریا بن جاتی ہے اور خلیج بنگال میں گرتی ہے۔ یہ چھوٹی سی جھیل سمندر کے عین درمیان واقع ہے، اور اس دریا سے ایک سڑک نکلتی ہے جو واپس پہاڑوں کی طرف جاتی ہے۔ تم نے ابھی تک ایٹلس نہیں خریدی؟ جی نہیں۔ میں مہینوں سے چلا رہا ہوں، آخر تم ایٹلس کیوں نہیں خریدتے؟ جی دنیا کے سیاسی حالات ذرا درست ہو لیں پھر خریدیں گے۔ روفی کو لمبے لمبے جواب مضمون لکھنے کا بہت شوق تھا، اگرچہ وہ ہوتے بالکل یوں ہی سے تھے۔ 3 صفحوں کی قید کو انہوں نے یوں نظر انداز کیا کہ پہلے صفحے پر نمبر 1 لکھا، دوسرے پر نمبر 2، اس کے بعد کئی لکھے ہوئے صفحوں کو اکٹھا کر کے پن کر دیا اور اس پہ نمبر 3 لکھ دیا۔ اور پھر یہ مضمون اچھا بھی نہیں۔ جناب آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ اچھا نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ کو پسند نہیں آیا۔ اچھا چلو یوں ہی صحیح، مجھے پسند نہیں آیا۔ اور یہ تاریخ کے پرچے میں تم نے ایجاد کیا کیوں بار بار لکھا ہے؟ تم نے لکھا شاہجہاں نے تاج محل ایجاد کیا، جہانگیر نے جہانگیر کا مقبرہ ایجاد کیا، قطب صاحب نے قطب صاحب کی لاٹھ ایجاد کی۔ جی یہ اس لیے کہ اس سے پہلے کسی کو اس چیزوں کا علم نہیں تھا۔ دریافت کی، میں نے لقمہ دیا۔ نہیں دریافت بھی نہیں کی، بنائی، تعمیر کی۔ ماسٹر صاحب بولے، سچ کہو تمہارا اسکول کا کام کون کیا کرتا ہے؟ ایمان سے بتاؤ۔ جی رستم کرتا ہے۔ اکیلا؟ نہیں، ہم اس کی مدد کرتے ہیں۔ تم دونوں کو اپنا خط خوبصورت بنانا چاہیے، پھر آپ ہماری املا میں غلطیاں نکالیں گے۔ ماسٹر صاحب شاید کوئی خوشخبری سن کر آئے تھے، ہم سے بالکل خفا نہیں ہوئے۔ چلتے وقت کہنے لگے، اتنی غلطیاں میں نے کسی اور کے پرچے میں نہیں دیکھیں۔ جی غلطیاں تو ہم سب کرتے ہیں، اسی لیے تو پینسل کے ساتھ ربڑ لگائی جاتی ہے۔ روفی مؤدبانہ بولے۔